حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو کربلا کی مٹی دی اور فرمایا ام سلمہ یاد رکھنا اور دیکھتے رہنا، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے گی تو سمجھنا میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا کہ ام سلمہ شہادت حسین کے وقت زندہ ہوں گی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ مٹی سنبھال کر رکھی تھی حتیٰ کہ ہجری کے 60 برس گزر گئے۔ 61 ہجری کا ماہ محرم آیا اور 10 محرم کا دن تھا، دوپہر کا وقت تھا اور میں لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے خواب آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور رو رہے تھے، سر انور خاک آلود ہے۔ میرے پوچھنے پر آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ام سلمہ میں ابھی حسین کے مقتل کربلا سے آ رہا ہوں، حضرت حسین کی شہادت کا منظر دیکھ کر آیا ہوں۔ ادھر ام سلمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور ادھر مکہ میں حضرت ابن عباس خواب دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں اور بہت پریشان حال ہیں، ان کے ہاتھ شیشی ہے اور شیشی خون سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خون کیسا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابھی مقتل حسین سے آیا ہوں، یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے۔ آج سارا دن کربلا میں گزرا اور شہیدوں کا خون اس شیشی میں نے جمع کیا ہوا ہے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ آگے یزید کی فوج ناچتے ہوئے جا رہی تھی اور پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بے یار و مددگار جا رہی تھیں۔ یزید کی فوج کے ہاتھ میں تمام کٹے ہوئے کربلا کے شہیدوں کے سر تھے اور پیچھے کربلا کی زمین پر تمام جسم بغیر سروں کے بکھرے ہوئے پڑے تھے۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ 3 دن تک یہ اجسام زمین کربلا پر بکھرے پڑے رہے۔ 13 محرم 61 ہجری کو جب آس پاس کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ فوج کا پہرا ختم ہو گیا ہے، چلو نہر فرات سے پانی بھر کر لاتے ہیں۔ بنی اسد کی کچھ عورتیں جب نہر فرات سے پانی بھرنے لگیں تو دیکھا کہ میدان کربلا کی زمین پر جسم مبارک بکھرے پڑے ہیں، کہیں کسی کا بازو، کہیں کسی کا جسم۔ وہ عورتیں روتی ہوئیں اپنے مردوں کے پاس آئیں اور کہا، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والو، اس زمین کربلا پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان تھا، شاید یزید کی فوج نے اسے شہید کر دیا ہے، ان کے اجسام بکھرے اور خیمے جلے پڑے ہیں، چلو آؤ ان کی تدفین کرتے ہیں۔ ان کے مردوں نے کہا کہ پاگل ہو گئی ہو، یزید نے ہی ان کو قتل کیا ہے، اگر ہم تدفین کریں گے تو یزید ان کا بھی دشمن ہو جائے گا، چھوڑو کوئی نہ کوئی آئے گا اور تدفین کرے گا۔ عورتوں نے کہا، تعجب ہے تم پر، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو، ان کی بیٹیوں اور نواسوں سے یہی محبت رکھتے ہو۔ عورتوں نے کہا، اگر تم نہیں جاتے تو ہم جائیں گی نواسے کی تدفین کرنے۔ جب یہ بات سنی تو کچھ مردوں کی غیرت جاگی اور ان عورتوں کے ساتھ کربلا پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ کسی کا سر نہیں اور کسی کا بازو نہیں۔ سوچنے لگے کہ کیسے تدفین کی جائے۔ آخر اس بات پر پہنچے کہ ایک بڑی قبر کھودتے ہیں اور لاشوں کو اکٹھا تدفین کرتے ہیں۔ ابھی قبر کھود ہی رہے تھے کہ معجزے سے ایک گھڑ سوار آیا اور پوچھنے پر بتایا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا بیٹا علی زین العابدین ہوں۔ سب کی آنکھیں بھر آئیں۔ حضرت امام زین العابدین نے اپنے بابا جان امام حسین علیہ السلام کی لاش کو چننا شروع کر دیا۔ کہیں سے امام حسین علیہ السلام کی انگلی ملی اور کہیں سے کچھ حصہ ملا، جسم کا کچھ حصہ کہیں سے اور کچھ کہیں سے پاؤں ملے اور کہیں سے کندھوں کا گوشت ملا۔ ان ٹکڑوں کو جمع کرنے کے بعد زمین کھودتے ہیں تو وہاں پہلے ہی ایک قبر بنی ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس قبر میں تدفین کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر اور 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی دفن کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بڑی قبر کھود کر باقی تمام لاشوں کو دفن کرتے ہیں، اس لیے اس جگہ کو گنج شہیداں کہا جاتا ہے، جہاں سب اجسام اکٹھے دفن ہوئے۔ سب کی تدفین ہو گئی تو کسی نے کہا کہ یہ دیکھو ایک بوڑھا سا صحابی ہے، اس کو ہم نے دفن نہیں کیا۔ امام زین العابدین آگے بڑھے اور فرمایا، یہ حبیب بن مظاہر ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ جب بھی کوئی امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کو سلام کر کے آئے۔ پھر آپ نے جناب حبیب کی تدفین کر دی۔ جب سب جانے لگے تو امام سجاد نے فرمایا کہ رکو، ایک تدفین ابھی بھی باقی ہے۔ سب نے کہا کچھ نظر نہیں آتا۔ امام سجاد نے فرمایا کہ نہر فرات کی طرف چلو۔ سب آگے بڑھے تو ایک بازو دیکھا، آگے بڑھے تو پھر دوسرا بازو دیکھا، تھوڑا آگے اور بڑھے تو جناب ابو الفضل حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک نظر آیا۔ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی جگہ
تدفین کر دیا گیا جہاں وہ گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے تھے۔ آج بھی مزار حسین اور مزار عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے باقی تمام ساتھی جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، سب کو قریبی گاؤں کے لوگوں نے دفن کیا اور تاریخ میں تدفین کرنے والے قبیلے کا نام بنو اسد لکھا ہوا ہے۔ کسی ایک فرد کا نام نہیں ملتا کہ فلاں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ میں 72 افراد بھی شہید ہوئے جو ان کے ساتھی تھے۔ ان کے شہید ہونے کے ایک دن بعد اور مقام غازریہ میں جو بنی اسد کے لوگ رہتے تھے، انہوں نے مل کر ان لوگوں کو تدفین کیا تھا۔ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر انور جو دربار یزید میں لایا گیا، وہ کہاں دفن کیا گیا، اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں، لیکن مشہور یہی ہے کہ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور آپ کے برادر اکبر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا ہے۔ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت مرگ یزید ہے۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان سجاد نظر کو ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک HT پوائنٹ سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ اور دیکھتے رہیے HT پوائنٹ۔